نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قرآن پاک درست پرن خاطر یم قواعد ملحوظ تھاوین ذہنس مز تھاوین تمو مز کی قواعد یت کٹ کہ زن میں عرض کریا یم لازم ام آئے جو اس طرح لازم ہے کہ اگر ان کو نہ اپنایا جائے تو انسان لہن جلی کرتا ہے. کیا کرتا ہے پڑھنے والا؟ کیا کرے گا؟ لہن جلی مانے بڑی غلطی. سمپل بڑی غلطی. کیا مطلب؟ بڑی غلطی. ایسی غلطی کے ساتھ جیسے عرض کیا تھا قرآن پاک کا پڑھنا سننا دونوں کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں یعنی قطعی غلطی صاف سمجھو. وہ یہ پریا لکٹ امام، یہ پریا بوڑ امام، یہ پریا شہرک، یہ پریا گامک، ہر کنس تھاؤن یاد لہن جلی نہیں ہونی چاہیے. وہ سمجھاؤ لہن جلی کت ونو. لہن جلی مانے گو اگر زبر پر زیر شباش. اگر زبر زیٹھ رہی بنیا الف، زیر یتھی زیٹھ رو یہ بن یا، پیش یتھی زیٹھ رو یہ کیا بن واو. کت سمجھ؟ سی گو کیا لہن جلی گژھان کسی حرف کو بڑھانا، یا کسی حرف کو گھٹانا، مطلب کہیں مد تھا یعنی حرف مد تھا تو ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک. کہیں حرف مد نہیں تھا ہم نے پڑھا. اس کا مطلب ہے ہم نے اس وقت حرکت کو بڑھایا. حرکت کو بڑھانا یا حرکت کو گھٹانا یا حرکت کو سرے سے تبدیل کرنا، ٹھیک ہے. ان کے ذریعے سے یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے لہن جلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لہن جلی. اور قرآن پاک پڑھنا پھر بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اور لہن جلی سے نماز فاسد گژھان. کیا گژھان؟ نماز ہاں نماز فاسد گژھان. کیا گئی؟ نماز پھٹا. کیا پھٹا؟ ہاں وہ دپیو تھی کشیر مز پھٹینی، کشیر مز واریاہ کی گژھنی. یعنی بعض جگہوں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں ایسی کہ یس لہن جلی کریں. کیا کریں؟ لہن جلی. اس کے باوجود تم سے نماز مطلب پھٹا کھین. مطلب گو نا کہ نماز تم کر چینج کی تمس تم تصور کور کہ تم سب گو سہ پتہ بری نہیں بری اس ذمہ نہیں ہوتا ہے. توے یاد تھاون یہ حدیث پاک مجھ توے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود الامام ضامن. امام یت پہ وضوک ذمہ دار کہ وضو چھا با وضو چھسا با غسل چھسا پلو چھما صاف، ٹھیک ہے، کپڑے میرے صاف ہے نہیں صاف ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو نماز پڑھائے گا. بس اسی طرح اس کو یہ سمجھنا ہے جو صورت مجھے پڑھنی ہے بس زور ووٹ کے واریان آسان شوق. بہت سارے لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. کیا آج پڑھیں گے سورہ بقرہ کا 1 رکوع، مطلب ماشاءاللہ بہت دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک، تو سورہ بقرہ. اب للہ ما فی السماوات یاد ہے ان کو، تو یاد ہے مگر اس کی تصحیح نہیں ہے. ہاں یاد ہے مگر تصحیح نہیں ہے. لہذا تمس امامس پز نا پرن پرن سے کل واللہ شریف. اچھا اسی طرح عام آدمی اس کو چاہیے جس صورت پر اس کو اعتماد ہو، یعنی درست ہے، اس میں لفظ کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، اس کو چاہیے نماز میں وہی صورت پڑھے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بڑ چوک گژھا. اور بعض اب پڑھے گا سورہ رحمان امام صاحب. میں ائمہ کی کوئی تنقید نہیں کرنے جا رہا ہوں، بس اتنا یہ کہ ہمیں
جتنے بھی قرآن پاک پڑھانے والے ہیں انہیں قرآن پاک کی یہ اہمیت اور قرآن پاک کا یہ درجہ ذہن میں آ جائے کہ کوتا اہم، یہ کوتا اہم چیز ہے، اس کا نزول اتنا اہم، اس کا نزول اتنا اہم۔ حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک یعنی وہی نازل ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کو تھر تھراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ ہاں، تھر تھراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ احسن باسی دی قرآن پاک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم سے ناقدریاں اتنی ہوتی ہیں اس کی، تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے سارے ائمہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں انہیں چاہیے لگتی سور پڑھیں۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ وہ فجر میں سورہ رحمان پڑھے، سورہ ملک پڑھے، نہ پڑھن سے چلو والشمس والضحیٰ ہے یاد، علم نشرح لک یاد، وہی پڑھو، ضروری نہیں ہے۔ فرض چھن بھائی پڑھو مگر درست پڑھو، درست پڑھنا شرط ہے، ٹھیک؟ تو بہرحال کچھ قواعد وہ ہیں جو لہن جلی کی وجہ بنتی ہے، پھر آخر اگر ان کو نہیں ذہن میں رکھا مطلب بڑ غلطی چھ گژھان۔ تم چھ ابتدائی قواعد، کیا چھ ابتدائی؟ مثلا زبر زیٹھراویں، زیر زیٹھراویں، پیش زیٹھراون یا حرف مد ژھٹراون، یم چھ بنیادی چیز بات ونان۔ زبر زیر پیش زیٹھراون یا حرف مد ژھٹراون، بات سمجھ آ گئی؟ زبر زیر پیش زیٹھراون یا حرف مد ژھٹراون، زبر زیر پیش کو بڑھانا اور حروف مدہ کو گھٹانا، یہ بنیادی سبب اور وجہ بنتی ہے لہن جلی کی۔ پھر ٹھیک اسی طرح کسی حرف کو چینج کرنا سرے سے، اسے ایتا قرآن پاک درست پارن یم سیت ایس کم سے کم الحمد شریف اور دیگر چیزیں درست ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ اس ایس قرآن پاک نماز منچ پارن، مثلا لکھا ہے وہاں تجوید والوں نے لکھا ہے الحمد، کیا؟ الحمد کو الحمد پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ کہا مطلب الحمد کو الحمد پڑھنا یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھنا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، اس کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، ذہن سمجھ تھاؤن۔ چلیے دوسرے قواعد جو ہم نے دیگر سمجھو نورانی قاعدے میں پڑھے تقریباً تختی نمبر 27 تک، اس میں اکثر و بیشتر قواعد وہ ہیں یم حسن خطر کم خطر، ہاں حسن بڑھ جاتا ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے۔ مثلا اکفا کریو سے، اظہار کریو سے، گنہ، ماد، ٹھیک ہے، پھر وقف کے عادات، طریقے، رموز اس کے بتائے۔ آج جس تختی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 27، کیا تختی نمبر؟ یہ نورانی قاعدے میں لاسٹ والی تختی ہے، اخیر والی تختی ہے۔ اس میں کیا بتایا ہے؟ اس کا نام ہی لکھا ہے اجرائے قواعد، کیا؟ پھر سے بولو، امپلیمنٹ کرنا، یعنی قاعدہ جو پڑھا اس کو اب اس کو نافذ کرنا۔ کیا کرنا؟ نافذ کرنا۔ کت پڑھ لائک پتہ کتت کیا گچھ۔ چنانچہ ہمارے ہاں درس نظامی میں مدارس میں نظام یہ ہوتا ہے کہ استاد صاحب جو خصوصاً قرآن پاک کی تصحیح کرنے والا ہوتا ہے، کرانے والا ہوتا ہے، یعنی اس قاری صاحب آستید اس تید قرآن پاک درست گیش کرنا سشوننا، وہ ہم سے پوچھتا ہے، یعنی وہ طلبہ سے پوچھتا ہے۔ مثلا وہ اب پڑھیں گے، یہاں مثال ہے جیم زبر جا، بولو جیم زبر جا، زا الف زبر زا، بولو زا الف زبر، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان۔ اب یہاں مد ہوگا، کیا ہوگا؟ یہاں مد لکھا جاتا یا نہ لکھا جاتا تو تب بھی قاعدے کے اعتبار سے مد کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو قاعدہ الگ ہے جو میں نے بار بار بتایا، قاعدے کو الگ ٹرک گئے الگ، قاعدے کو کہ بھائی حرف مد پت حرف مد اگر حمزہ ہوس کیا ہوس؟ سکون ہوس، کیا ہوس؟ اور یا تشدید ہوس، تل کیا گیس؟ مد، تل کیا گیس؟ یعنی شرائط مد ہے، یہ شرائط کیا ہے؟ مد ہے، سمجھ آئے وہاں؟ حمزہ سکون یا تشدید، اگر حرف مد کے بعد حمزہ سکون یا تشدید آ جائے تو مد ہوگا۔ اب مد لکھا ہوگا وہاں یا نہیں، مد بنا ہوا یا ہوگا یا وہاں یا نہیں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں مد کرنا چاہیے۔ یہ وہ قید کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ حرف مد کے بعد، حرف مد کے اب یہ حرف مد ہے الف، کیونکہ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے بس حرف مد۔
لیکن اس کے بعد دیکھیں گے اگر حرف مد کے بعد حمزہ سکون یا تشدید آ جائے تو مد ہوگا. وہ اگر یا تیسے نے لکھ مد بنے تن کی تو اس مد کرو. فکر تو رہا, سمجھ میں آگئی بات. اب دیکھو جزاءً کیا آپ سے پوچھے کوئی بھائی کیوں مد کیا, جواب چھ حرف مد پتہ ہسا چھ حمزہ. حرف مد پت کیا چھ بیچ فوراً حمزہ چھ نا, فوراً ہے نا, ملا ہے نا, اس کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں مد متصل بھی مد واجب بمانا اہم لکھا ہے وہاں نورانی قاعدے میں. ٹھیک, مد متصل گو حرف مد پت فوراً کیا حمزہ. ٹھیک, اچھا دویم چھ مثال حدائق. کیا حدائق. قواعد کا نفاذ ہر جگہ ضروری ہے. اب ہا زبر ہا, دال الف زبر دا, حمزہ زیر ای, حدائی. کیا قاف زبر قا. کیا حدائق. حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے, لہذا قاف کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے. اچھا ملائکۃ. کیا یہ تینوں مثالیں جو آ گئی, بلکہ چوتھی مثال بھی جو ہے اولائکہ, اس میں بھی حرف مد کے بعد حمزہ فوراً ہے. حمزہ کیا ہے فوراً, لہذا حرف مد کے بعد جب حمزہ فوراً آ جائے, جلدی آ جائے, تو مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن اولائکہ میں جو اکثر غلطی ہوتی ہے, اکثر و بیشتر جو غلطی ہوتی ہے, یہ الف لام پارا اکثر شوری کیا بڑ تم جو واتنا آتد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پچ پارا اولائکہ. کیا پارا اولائکہ, یہ غلط پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے اولائکہ. کیا اب قاعدہ کیا ہے اس کا؟ قاعدہ شارٹ یہ ہے کہ اگر گو اس ونو عربی پٹ, عربی پٹ مطلب عربی میں یہ جو اولائکہ ہے کیا ہے, کیا ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھو یہ آپ ڈیمانسٹریٹو ناون میں بھی یوز کر سکتے ہیں, یا اس کو ہم یہ کہیں گے یہ ہے پروناؤن کی جگہ بھی یوز ہوتا ہے. یہ کچا ہوا سمجھ آئے وہاں پروناؤن کی جگہ بھی, لیکن معنوی اعتبار سے اصل میں یہ ڈیمانسٹریٹو ناون مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اشارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک, ہا اولائے اور اولائکہ, ایک ہے قریب والا, ایک ہے بعید والا, دور والا, بس. لیکن یہ کیا قاعدہ ہے, ایسے تحت سے بحث کی, یہ تھاؤن یاد بھائی, قاعدہ یاد رکھو. جب آپ سے کوئی یہ پوچھے اولائکہ میں کیوں, کیا اولائکہ میں کیوں, اولائکہ میں کیوں نہیں کیا پڑھنا ہے, یہ واو پڑھنا ہے, تو جواب ہے واو پر کوئی علامت ہے نہیں. ہاں بولو بولو, واو پر کوئی علامت ہے. پھر سے بولو, واو پر کوئی علامت ہے. اور قرآن پاک میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک نہ حرف پر کوئی علامت ہو, جب تک نہ حرف پر کوئی علامت ہو, جب تک نہ کوئی حرف پر کوئی علامت ہو, تب تک اس کو پڑھا نہیں جاتا. یہ صرف خاصہ کس کا ہے؟ الف کا. کس کا؟ الف کو پڑھا جاتا ہے. الف کو اچھا ہے وہاں سمجھ اشتاؤن یاد. تو اولائکہ میں اسی لیے واو کو نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ اس پر کوئی علامت ہی نہیں, اس پر کوئی علامت ہے ہی نہیں. اچھا وہاں سمجھ, یہ فلی سائلنٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے فلی سائلنٹ, یہ رسم الخط ہے. اب کوئی کہتا اب تیلز لکھو نکی اولائکہ اس مزی واو کا توز لکھن, جواب چھنا اسی لکھن, اہل عرب چھ اتھے پیٹ لکھاں اولائکہ. کہتا ہے سمجھ. چلیے, مد کیوں ہوگا؟ مد حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے, آ رہا ہے سمجھ میں. چلیے بھائی, اس کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا نہیں مد کرنا ہے. نون مشدد
نا نون مشدد پر گنہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر ہے نا حرف مد ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ آگے کیا ہے؟ حمزہ. حرف مد کے بعد جب حمزہ ہو، حرف مد کے بعد جب چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، مد تو ہوتا ہے نا، اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا تو پر ہو جائے گی. طَيْنَا طَيْ تو یا زبر، یہ یالین ہے، کیا ہے؟ یہاں پر جزم یا سے پہلے زبر. نا نون کھڑا زبر. اب یہ نون کھڑا زبر نا آ گیا تو اس پر اب مد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. آ طَيْ نا کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر، ہاں کھڑا زبر ہے، یعنی حرف مد ہے. کھڑا زبر برابر ہے علم مد آگیا، مگر حرف مد کے بعد شرط جو ہے، حرف مد کے بعد شرط جو وہ نہیں پائی جاتی ہے. حرف مد کے بعد کیا شرط ہیں؟ 3. نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، نمبر 3 تشدید. پھر سے بولو حمزہ سکون، پھر سے بولو حمزہ. یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں اسی لیے میں نے ٹرک بتائی تھی. ٹرک اس میں وہی مز یا تب تو وچو ات پڑ یہ کھڑا جب مد ہوگا تو مد نہیں کرنا ہے، مد کرنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. حرف مد ہونا الگ بات ہے اور مسلمان ہونا الگ بات ہے، لیکن اس پر نماز فرض نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ حالت غیر میں ہے، ایسی حالت میں ہے جہاں اس پر نماز کا عارضہ پایا جاتا ہے، منع ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. تو یہ گو حرف مد یہ کھڑا زبر آس یہ گو مدس کراس، یہ ات پڑ آس دول ایمانے گو مدس ٹھیک ٹھیک. اچھا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. قِر قاف را زیر قر، را کی یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے باریک پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ یہ ہم وقف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں مولانا؟ وقف. کیا کرتے ہیں؟ اور جب ہم نے وقف کیا اس پر آپ کو تشویش ہونے لگی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا مستقر میں جب ہم وقف کریں گے تو اس صورت میں را پر جو پیش ہے، را پر جو اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں، اس کا کوئی اتنے چند کرنے کا حیثیت ہی روز لکھے. کیوں؟ اب را سے پہلے زیر ہے، را سے پہلے، اور ہم نے را کو ساکن بنایا، را کو چاہے را ساکن بنایا ہم نے ایک زبر کے بعد یا 2 زبر کے بعد، ایک زیر کے بعد یا 2 زیر کے بعد، ایک پیش کے بعد یا 2 پیش کے بعد. فکر تو رہا. چلیے ہاں اگر ہم اس پر وصل کرتے آگے جاتے تب مسئلہ الگ ہو جاتا. الذین هم یراؤون، ہاں الذین هم یراؤون، حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک. اچھا ایک ہے مثال اس میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کیا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ہاں یہاں سکتہ ہے، کیا ہے؟ سکتہ کا مطلب ہے وقف کے مقابلے میں، وقف کے ایک اعتبار سے کم، لیکن وصل کے مقابلے میں ایک اعتبار سے کم، دونوں اعتبار سے کم ہی کم ہے. وصل کا مطلب ہے کنٹینیو، ملانا، بالکل ملانا، اور وقف کا مطلب ہے بالکل رکنا. اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے، آدھا یہ وقف کے ساتھ ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وصل کے ساتھ. آج وقف کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہاں اس میں آواز کو بند کرتے ہیں، آواز کو اس اعتبار سے وقف کی جیسا ہے. لیکن وصل جیسا کیوں؟ وصل میں ہم اس کو ایک تو سانس نہیں توڑتے ہیں، ایک تو سانس اور حرکت بھی ختم نہیں کرتے، حرکت بھی ختم. اس کی مثال آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو یہ جو ہے کلا بل رانا، یا یہاں بھی ایوجن قیمل، تو یہاں جب ہم وقف کرتے تو پھر یہ ایوجن ہونا ہی نہیں تھا، ایوجا ہونا تھا. کیا ہونا تھا؟ لیکن یہ آدھا وقف تھا کیونکہ آواز ہم نے بند کی، مگر سانس ہم نے نہیں توڑا، سانس پیچھے والا یہ پہلا والا ہے، لہذا تیل کیا گو تیم اعتبار چھے ایوجن، کیا چھے؟ ہاں حرکت کو باقی رکھا جائے گا، حرکت کو باقی رکھا جائے گا. شاباش.
اس میں اکفا نہیں کرے گا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا، اس میں یہ نہیں کرے گا، اکفا نہیں کرے گا، کیونکہ اکفا کرنے سے قاعدہ یہ ٹوٹے گا. بہرحال کیونکہ من وجہ چھنا وقف آسان اور اکفا شرط کنٹینیو پارن. کیا شرط؟ کنٹینیو پارن. ٹھیک ہے، چلیے.